محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وصحبہ وبارک وسلم. وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم دل مارا کن مستقیم دل مارا کم مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. حق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا. قائم رہوں گا. عورتیں کہیں اگر تو ہوں تو رہوں گی. بد مذہب سے بچتا رہوں گا. بد مذہب سے بچتا رہوں گا. نماز روزے نماز روزے ہر فرض ہر فرض ہر واجب کو ہر واجب کو سنتوں کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ادا کرتا رہوں گا. ادا کرتی رہوں گی ہر گناہ سے ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ خاص کر جھوٹ بدی بدی غیبت غیبت بد مذہب کی صحبت. بد مذہب کی صحبت. عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے. سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. بچتا رہوں گا. بچتی رہوں گی الہی. الہی میں توبہ کرتا ہوں. میں توبہ کرتا ہوں. میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے. میں توبہ کرتا ہوں اپنے میری گناہوں سے. توبہ قبول فرما. میری توبہ قبول فرما. نیکیوں کی توفیق دے. نیکیوں کی توفیق دے. گناہوں سے بچا. گناہوں سے بچا. شریعت پر قائم رکھ. شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج شریعہ کے واسطے سے تاج شریعہ کے غوث پاک کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا. دست پاک میں دیا. الہی مجھے الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. ان کے گروہ میں اٹھا. وعدے پر اس توبہ پر قائم رکھے. آمین. کیونکہ یہ وعدہ جو آپ نے یہ عہد جو اس کی تجدید کی جو کلمہ پڑھا مسلمان نے سامنے بال ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شریعت کی جو احکام متوجہ ہوئے انہی کو روایت کیا اسی کی تجدید کی اور شریعت پہ پابندی. یہ ویڈیو بند کر دو. کون ہے؟ موبائل اس کے پاس ہے. تمہارے پیچھے تو بیٹھا ہے. اچھا چلو. کیونکہ یہ جو وعدہ ہے یہ میں نے کلمات پڑھا ہے آپ نے پڑھے لیکن حقیقتاً یہ وعدہ آپ نے تاج شریعہ کے توسط سے یہ وعدہ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت اور مہاراجہ کے کالپی شریف کے تمام بزرگوں سے ہوتے ہوئے سلسلہ بہ سلسلہ یہ وعدہ آپ نے حضور غوث اعظم سے کیا اور ان کی غلامی کا پٹھا اپنے گلے میں ڈالا اور یہ وعدہ آپ نے اللہ و رسول سے کیا. شریعت کی پابندی کریں گے, نماز روزوں کی پابندی کریں گے, جھوٹ فریب سے بچیں گے, بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے, ان سے دور و نفور رہیں گے. یہ وعدہ شریعت پہ پابندی کا آپ نے, کیونکہ اصل پیر جو ہے وہ شریعت ہے, اس پہ چلنے کا وعدہ آپ نے یہ کیا ہے اور اللہ و رسول سے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو سختی سے قائم رکھے. اور یہ حق و باطل کی جنگ, یہ جنگ جو ہے یہ ہمیشہ ہوتی آئی اور یہ ہوتی رہے گی. یہ پہلے ہی دن
शैतान ने सजदे से इनकार किया तो उसने उसको ये दुश्मनी, औलिया अल्लाह की दुश्मनी और नबी की दुश्मनी उसको इस अंजाम तक पहुंचाया और उसके तकब्बुर ने उसे वो किया जो मुअल्लिमुल मलाइका था तो मरदूद हुआ और हमेशा उस पर लानत है। ये उस पर जो लानत हुई ये किसकी वजह से हुई? ये नबी की दुश्मनी और उनसे गुस्ताखी की वजह से ये दिन उसको मिला। इसी तरह से जो उसके पैरों हैं और जो उसके रास्ते पर चलते हैं और वो लोग हैं जो अंबिया इकराम की उम्मतों में उनके सहाबा इकराम, ताबईन इज़ाम, औलिया अल्लाह, गौस व अक़वास जो उनके दामन से वाबस्ता है वो सीधी राह पर गामजन है। तो ये जंग हमेशा होती रही और ये होती रहेगी। आला हज़रत ने इसीलिए रास्ता बताया और ये बताया कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की भेड़े हो तो फिर ईमान के लुटेरे तुम्हारे पास आएंगे, तरह तरह के बहानों से तुम्हें लूटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दौलत वाले कौन है? जिनके पास ईमान की दौलत है। दुनिया की दौलत काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत दी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसका कुछ आखिरत के मुकाबले में कुछ मकाम होता तो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी काफिरों को न देता। बेशक उसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। बड़े से बड़े समंदर में आदमी तमाम नेमतों का दुनिया की जिक्र किया सरकार ने और फरमाया कि बड़े से बड़े समंदर में आदमी अपना कोरा डाले और निकाले तो तरी जो बाकी रह जाएगी, उतनी तरी जो बाकी रह जाएगी उतनी भी हैसियत नहीं है इसकी आखिरत के मामले में। तो जो दौलत आपको मिली है वो ईमान की दौलत, सबसे बड़ी हिफाजत की जरूरत उसी की है। आला हज़रत ने फरमाया और बताया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, इल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अभी मौलाना एहतशाम साहब ने आपको बताया और एक मकूला भी पढ़ा, हर फिरौन के लिए मूसा है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हक व बातिल की, उनका कहने का मकसद ये है कि हक व बातिल की जंग हमेशा होती रहेगी और कभी जब भी कोई बातिल सर उठाएगा तो उलमाए रब्बानीन में से लोग खड़े होंगे और नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए उसकी सर को भी करेंगे। हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। आला हज़रत ने बहुत बार बताया और ये कहा कि सूना जंगल रात अंधेरी, आई बदली काली है, सोने वालों, ईमान की दौलत वालों, ऐ दौलतमंदों, ऐ अमीरों, इन चोरों से सावधान रहना, इन डकैतों से सावधान रहना। कभी कभी तुम्हें हर रूप में आएंगे। सरकार ने भी फरमाया और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बरवी है कि सरकार ने एक मर्तबा एक सीधी लकीर खींची और उसके दाएं बाएं कुछ लकीरें खींची और फरमाया कि ये सीधी राह है,
اور کچھ راہیں ہیں جس پر شیطان ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو ان سے بچنا ہے. ہمیں سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر چلنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا 5 وقت، تو بلایا نماز میں، تو کہا کہ ہم سے آؤ، اور اللہ کا کلام ہے لیکن دعا تعلیم فرمائی، تو آؤ ہم سے مانگو، دعا اس طرح سے مانگو، آؤ اور کہو، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دیکھ لیں گے. کتاب و سنت سے، حدیث سے ہم مسئلہ عکس کر لیں گے، نکال لیں گے، لیکن قرآن نے بتایا اہدنا الصراط المستقیم. اگر کوئی اس کو بدلنا چاہے گا وہ خود بدل جائے گا، قرآن نہیں بدل سکتا. آؤ جماعت کے ساتھ میں آؤ، آؤ بزرگان دین کے جھنڈے تلے آؤ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. اسی کو اعلیٰ وقت نے فرمایا لحد میں اس کے رکھے چہکدار لے کے چلے، تیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے تو یہ سراغ لے کے چلے. آگے عشق نبی لے چلو قبر میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاج سریہ فرماتے ہیں اے چراغ لحد روشنی کے لیے اور نقش پائے سگانے نبی دیکھیے، یہ پتہ ہے بہت رہبری کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اس لیے زندگی دی گئی. یہاں کس لیے آئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور کس لیے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کرامت کو جانو، ان کو پہچانو، اس لیے پیدا کیے گئے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو. صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اور پھر آخر میں فرمایا اختر قادری کو دین سلامت لے کے جاؤ گے قبر میں، اور یہ دین سلامت لے جاؤ گے تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. جو محب 4 یار ہے اب مراتب کے حساب سے، مرتبوں کے حساب سے ان کو مانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی محبت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اور آپ کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنا، بات یہ ہے کہ دعویٰ اور ہے اور دلیل اور ہے. اس کے لیے چاہیے یہ کہ جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے فرما بردار اور مطیع ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے چہرے کس کی طرح بنا کے رکھے ہیں، اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجا لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہروں کو سجا لیں اور اس پر قائم رہے. تو پھر سن لیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جنت کس کی جاگیر ہے؟ جنت ابناء آدم کی جاگیر ہے. جو ان کا کلمہ پڑھ کر سلامت اس دنیا سے جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی خبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باب لے کے چلے. اختر قادری خلد میں چل دیا اور یہ کہہ کے گئے کہ خلد واہ ہے، خلد کھلی بھی ہے، خلد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میں اکیلا نہیں جاؤں گا، دین سلامت لے کے جاؤ گے تو پھر سن لو خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت حضور قائد ملت، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رضائے مصطفیٰ کے کاموں میں لگائے، رضائے مصطفیٰ کے کاموں میں لگائے. اور اللہ تبارک و تعالی جماعت رضائے مصطفیٰ سے بھی رضائے مصطفیٰ کے کام لیتا رہے اور اس کو خوب ترقی عطا فرمائے. اور آپ تمامی حضرات بھی اس جماعت سے جڑے رہیں اور جو علماء ربانین ہیں ان کے ساتھ میں اپنا واسطہ مضبوط رکھیں. اور
بہت سارے فرقے وہاں بھی ہیں، دیوبندی ہیں، چکڑالوی ہیں، شیعہ ہیں اور رضی قادیانی ہیں، ان سب سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور و نفور رکھے اور بزرگوں کے سب قوت فعل میں ہماری آپ کی سب جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہماری آپ کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور تمام آسمانی زمینی آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام دشمنان اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خائب حاصل کرے اور اہل سنت و جماعت کا بول بالا رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ بولو 300 بائی عورتیں 300